اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں آج صرف نحو آسان کورس کا 16واں سبق لے کر حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اسم اشارہ اور ضمیر کے درمیان فرق معلوم کریں گے کہ وہ کیا ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو ہادہ اور ذالکا کا ترجمہ ہوتا ہے یہ اور وہ، اسی طرح ہوا کا ترجمہ بھی ہے وہ، ہیہ کا ترجمہ ہے وہ، جیسے ہادی کا ترجمہ ہے وہ اور یہ مؤنث کے لیے ہے، اسی طرح ہیہ کا ترجمہ بھی ہے وہ اور یہ بھی مؤنث کے لیے ہے۔ جس طرح ہا اولائی جمع کے لیے ہے، اسی طرح اولائی کا جمع کے لیے ہے۔ تو اسی طرح اسم ضمائر کے اندر ہم اور ہنہ یہ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو فرق کیا ہے اس میں اشارہ اور ضمیر، کیسے ہم ان میں فرق کریں اور کیسے پہچانیں، اور اس فرق کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ تو فرق کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ان کو درست طریقے سے استعمال کر سکیں گے، اور جس عبارت میں ہم اس میں اشارہ یا ضمیر کو دیکھیں گے تو پھر اس کے مطابق اس کے ساتھ ہم آگے کی کارروائی کریں گے کہ اب اس میں ہم مزید عبارت کے اندر اور ترجمے کے اندر کن کن باتوں کو ملحوظ رکھیں۔ چونکہ یہ ضمیر ہے اس وجہ سے ترجمہ اس طرح ہوگا، اور چونکہ یہ اس میں اشارہ ہے تو اس وجہ سے ترجمہ اس کا اس طرح ہوگا۔ تو چونکہ اس کا باقاعدہ دخل ہے ان چیزوں میں، اس وجہ سے یہ فرق معلوم کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ اس میں اشارہ جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کی طرف جب باقاعدہ اشارہ کیا جاتا ہے ہاتھ کے اشارے سے، یا کوئی چیز کوئی بات یاد دلائی جاتی ہے، کوئی واقعہ یاد دلایا جاتا ہے، تو جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی توجہ کسی خاص چیز کی طرف کر کے ہم ایک چیز کے اشارہ کرتے ہیں، جیسے سامنے رکھی ہوئی کوئی کتاب ہے، کوئی اور چیز ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے ہم کسی سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ چیز، یہ گلاس ہمیں دے دو، یہ کتاب اٹھاؤ، وہ دیکھو اس دیوار کے اوپر کیا ہے۔ تو یہ اس کے لیے ایسے موقع پر ہم اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں۔ اور جب کلام میں کسی کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا نام بار بار لینے کی زحمت سے بچنے کے لیے پہلی مرتبہ میں اس کا نام لے کر باقی ہر مرتبہ اس کے نام کے بجائے ضمیر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہاں ضمیر لائی جاتی ہے، اور جب کسی خاص چیز کی طرف باقاعدہ اشارہ کیا جاتا ہے تو وہاں اس میں اشارہ لایا جاتا ہے۔ اب عبارت میں ان کے اندر فرق یوں ہوتا ہے کہ جیسے ہادہ اور ذالکا ہے، تو جس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے، اشارہ دیکھیں ضمیر سے بھی کسی نہ کسی کی طرف ہو رہا ہوتا ہے۔ ہوا جب ہم کہتے ہیں اور اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کون، تو میں جواب دوں گا وہ سے مراد وہ ہے، تو اشارہ کسی نہ کسی کی طرف ہو رہا ہے، اس میں اشارہ میں بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ لیکن ہادہ اور ذالکا جو کہ اس میں اشارہ ہے، اس کا جو مشار الیہ ہے، یعنی جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یہ اگر ہم لفظوں میں ذکر کریں گے تو یہ اس کے بعد آئے گا۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، قرآن کریم کے اندر جو ہے ذالکہ کے بعد الکتاب آ رہا ہے۔ جس کی طرف اشارہ اسمی اشارہ سے ہوتا ہے، وہ اسمی اشارہ کے بعد اس کا لفظ آتا ہے یا پھر نہیں آتا لفظ، صرف قبل ذالکہ کہہ دیا اس سے پہلے۔ تو اب جس واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے مراد ہوتا ہے، تو یا تو ہم اس کا مشار الیہ ذکر ہی نہیں کریں گے لفظوں میں، یا اگر کریں گے تو اس میں اشارہ کے بعد کریں گے۔ ضمیر میں یہ ہوتا ہے کہ جو مشار الیہ ہے، ہم اس کو مشار الیہ نام دے دیں یا کچھ بھی نام دے دیں، وہ ضمیر سے پہلے ہوتا ہے لفظوں میں۔ جب ہم کسی شخص کے بارے میں کوئی واقعہ، مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک شخص میرے پاس آیا، تو اب میں کہوں گا جاءنی رجل، وہ ایک شخص میرے پاس آیا۔ اب میں اس شخص کے بارے میں جو بھی بات آپ سے کہوں گا، میں ہوا ضمیر استعمال کروں گا یا ضمیر مرفوع متصل استعمال کروں گا جو کہ ضربہ اور سمعہ کے اندر محذوف ہے، یا کوئی اور ضمیر منصوب استعمال کروں گا کہ میں نے اس سے یہ کہا، تو میں کہوں گا قلت لہو۔ اب یہ لہو ہو ضمیر جو ہے وہ رجل کی طرف ہے۔ تو جو ضمیر ہے اس کا مشار الیہ ضمیر سے پہلے آتا ہے، اور جو اس میں اشارہ ہے اس کا مشار الیہ اس میں اشارہ کے بعد آتا ہے۔
اب ضمیر اس میں اشارہ کا جو مشار الیہ ہے وہ تو فوراً بعد آتا ہے، ذالک الکتاب، اور جو ضمیر کا جو مشار الیہ ہے وہ ضمیر سے کتنا پہلے آتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، بہت پہلے بھی آ سکتا ہے اور تھوڑا پہلے بھی آ سکتا ہے۔ اسے اصطلاح میں ضمیر کا مرجع کہتے ہیں، مرجع، رجوع ہونے کی جگہ، رجوع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، یہ ضمیر گویا کسی چیز کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ہم جو اس کو اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں کہ آپ جو یہ ہوا ضمیر استعمال کر رہے ہیں یا ہی ضمیر استعمال کر رہے ہیں، یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کا مرجع کیا ہے، اس سے اس کا مشار الیہ مراد ہوتا ہے۔ تو وہ ہم جب اس کو متعین کرتے ہیں تو ترجمہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور ضمائر کے مرجعوں کا تعین کیے بغیر کسی عربی عبارت کا ترجمہ کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس میں اشارہ اور ضمیر میں یہ فرق باقاعدہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بتا دیا۔ اور ضمیر کے اعتبار سے یہ بات بہت زیادہ دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ایک نہ ایک مرجع ہوتا ہے، اور وہ مرجع ضمیر غائب ہی کا ہوتا ہے۔ ضمیر میں پھر حاضر کی ضمیریں بھی ہیں اور متکلم کی ضمیریں بھی ہیں، تو ضمیر حاضر اور ضمیر متکلم میں تو حاضر اور متکلم ہی مراد ہوتے ہیں، ضمیر غائب میں اس کا جو مرجع ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور اس کو متعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آج کے سبق میں الحمدللہ ہم نے یہ بات بالتفصیل سمجھ لی کہ اسم اشارہ اور ضمیر کیا، ان میں کیا فرق ہے۔ اس کی ایک مثال اور میں پیش کر دیتا ہوں اور پھر سبق ختم کرتا ہوں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں اسم اشارہ بھی ہے اور ضمیر بھی ہے۔ الکتابو سے پہلے ذالک اسم اشارہ ہے، تو یہ دونوں اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر ان کا ترجمہ ہوا یہ کتاب یا وہ کتاب۔ ویسے تو اسم اشارہ بعید ہے تو اس کا ترجمہ ہونا چاہیے وہ کتاب، لیکن یہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے، اور میں نے بعض سوالوں کے جواب میں بھی بتایا کہ اسم اشارہ جو بعید کے لیے ہے وہ کبھی اہمیت کے لیے بھی آتا ہے اور دوسرے مقاصد کے لیے بھی آتا ہے۔ بہرحال اس کا ترجمہ فی الحال آپ کریں وہ کتاب، کیونکہ ہم نے اس کو اسم اشارہ بعید پڑھا ہے۔ ذالک الکتاب وہ کتاب، اب اس کتاب کے بارے میں کچھ آگے جملہ کہنا ہے، تو ہم نے کہا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ جو فی ہی ہے، فی کا ترجمہ ہے میں، اور ہی جو ضمیر ہے یہ غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی، اور یہ لوٹ رہی ہے کتاب کی طرف، اس کا مرجع الکتابو ہے، تو یہ ضمیر الکتابوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب دیکھیں الکتاب اسم اشارہ کا مشار الیہ بھی ہے اور ضمیر کا مشار الیہ بھی ہے۔ ضمیر کے مشار الیہ کو ہم اصطلاحی زبان میں مرجع کہتے ہیں۔ تو اب یہ اسم اشارہ کے فوراً بعد آ رہے ہیں الکتاب، اور ضمیر سے تھوڑا پہلے آ رہا ہے، ضمیر اور اس کے درمیان لا، ریبہ اور فی، یہ تین الفاظ آ رہے ہیں، اس سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ بات پورے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کیونکہ آگے کے جو اسباق ہم پڑھیں گے بالخصوص اسم موصول، اس کے اندر ضمیر اور اس کے مرجع کو سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سبق کو سمجھے بغیر اگلا سبق سمجھنا آپ کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ اور اب کام میں یہی کہوں گا کہ آپ مثالیں بنا کر دکھائیے، اور اس میں اسم اشارہ اور مشار الیہ کی مثالیں تو آپ نے بہت ساری بتا دی۔ قرآن کریم میں سے کچھ آیات کی ایسی نشاندہی کر کے بتائیے کہ اس میں ضمیر کا مرجع آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو، ترجمہ قرآن سے دیکھ کر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ضمیر ہے اور اس کے ترجمے کے اندر فلانی چیز کا ذکر ہے، تو وہ چیز کتنا پہلے ذکر کی گئی ہے، تو وہ مجھے لا کر دکھائیے، پھر انشاءاللہ اس کو دیکھ کر ہم ایک دوسرے سے کو سکھا سکیں گے کہ ضمیر اور مشار اس کا مرجع آپ نے درست بتایا ہے یا نہیں بتایا۔ والسلام۔